الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرد ذلك مرارا. قال: لا تغضب. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، مجھے نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا: لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو. اس نے کئی مرتبہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے یہی نصیحت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ سخت مزاج رہے ہوں گے، ان کے مزاج میں غصہ بہت رہا ہوگا اور وہ غصہ جلدی ہوتے ہوں گے. اس لیے ان کے حسب حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو غصہ نہ کیا کرو. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان پر غصہ چڑھتا ہے اور غصہ سوار ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. غصے کی حالت میں شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے. تو دیکھنے میں تو چھوٹا سا لفظ ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو، لیکن حقیقت میں اگر اس چھوٹے سے لفظ پر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے. مثال کے طور پر اگر انسان کو غصہ آیا، اگر انسان پر غصہ چڑھا، اگر وہ اس سے کمزور ہے، سامنے والا کمزور ہے، اس کا ماتحت ہے، یا تو اس کو مارے گا یا اس کو برا بھلا کہے گا یا اس کو گالیاں بکے گا. تو فرمایا حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلم کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے. اگر ایسے شخص پر غصہ آیا جس پر اس کا قابو نہیں چل سکتا، جس سے وہ بدلہ نہیں لے سکتا، وہ عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس سے بڑھا ہوا ہے، اس سے بلند ہے، تو ایسے موقع پر اگر اس کو غصہ آئے گا تو وہ بدلہ تو لے نہیں پائے گا، لیکن یہ کرے گا کہ اس کی غیبت پھر کرے گا، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرے گا. جس مجلس میں بیٹھے گا، جس محفل میں بیٹھے گا، اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرے گا.
کیونکہ اس سے اپنا غصہ اتار نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی غیبت کرے گا، کہ جس غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان قبول کر لیا ہے اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت کرنے سے بچو، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے ٹو میں مت لگا کرو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا، اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے رہے گا۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر شامت اعمال سے اگر کسی سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ تو انسان غصے کی حالت میں جب بدلہ نہیں لے پائے گا تو غیبتیں کرے گا، برائیاں کرے گا، برائی سے اس کا تذکرہ کرے گا، پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو بیان کرے گا لوگوں کے سامنے جا کر۔ اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلا، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس سے بھی جو ہے دل کی بھڑاس نہیں نکلی، تو پھر دل کے اندر ایک کینہ، ایک جو ہے غضب اور دشمنی اس کی رکھے گا کہ اگر وہ مل جائے تو اس کا پکڑے منہ نوچ لوں، مل جائے تو اس کو بہت ماروں، اندر اس کے ایک غیظ و غضب کا عالم ہوگا اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مومن اور مسلمان کی طرف سے اپنے دل کے اندر بغض رکھے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جو بغضی آدمی ہو، جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو کسی کی طرف سے، اگر کبھی ایسا ہوا کہ جس سے وہ ناراض ہے، اس کو اور ترقی مل رہی ہے، اس کا عہدہ بڑھ گیا، اس کے پاس مال زیادہ آ گیا، اس کو ترقی مل گئی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ حسد کرے گا، جلن اور حسد کرے گا، اس کی ترقی دیکھ نہیں پائے گا، ہر وقت اس کوشش میں لگا رہے گا کہ اس کی کامیابی ختم ہو جائے، اس کی نعمت چھن جائے، وہ حسد میں بھی مبتلا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ اے لوگوں حسد سے بچو، اے لوگوں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحسد والبغضاء هي الحالقہ، حسد اور بغض یہ مونڈ دینے والے ہیں، مونڈ دینے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والے ہیں، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والے ہیں۔ تو پھر آدمی حسد میں مبتلا ہوگا، اس سے جلن کرے گا، اس کی ترقی اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس کی کامیابی اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ اور سب سے پہلا گناہ جو آسمان پہ ہوا وہ حسد ہے، سب سے پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا وہ حسد ہے۔ آسمان پہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا حسد ہوا کہ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو جو مٹی سے بنایا ہے، میں بھلا اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ بھلا آگ مٹی کے سامنے جو سکتی ہے؟ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا حسد کی وجہ سے۔ اور زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، دونوں نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی تھی، اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر
کر لی اور قابل کی قربانی جو ہے قبول نہیں کی گئی تو حسد کیا اور حسد کے نتیجے میں اپنے بھائی کو اس نے قتل کیا، تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ جس سے وہ ناراض ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اس کو بڑا مزہ آئے گا، بڑی خوشی اس کو ہوگی۔ اس کو شماتت بولتے ہیں، اس کو شماتت حدیث کے الفاظ میں بولتے ہیں کہ وہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی بیماری کے بارے میں سن کر خوش ہوگا۔ جبکہ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی کی پریشانی اور تکلیف پر خوش نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس کو نکال دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی خوشی سے اتنا خوشی نہیں ہوتے جتنا دوسروں کی غمی سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی تکلیف سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسری کی خوشی دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہیں۔ تو غضب کے نتیجے میں، غصے کے نتیجے میں وہ غیبت کرے گا، وہ بغض رکھے گا، وہ حسد کرے گا، وہ شماتت کرے گا۔ تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جن کے بارے میں بڑی سے بڑی وعیدیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ تو چھوٹا سا روز آپ نے نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو۔ غصہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، غصے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے تاکہ جہاں جائز طریقہ ہو اور جہاں غصے کرنے کی جگہ ہو وہاں غصہ آنا چاہیے اس کو۔ شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھ لے، جہاں غصہ کرنے کی جگہ وہاں غصہ آنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آدمی ہر جگہ اور بات بات پر غصہ ہو۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے، پہلوان آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اور یہ چیز مجاہدے سے آتی ہے، یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں آ جائے گی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بزرگان دین کے ہاں تو خاص اہتمام ہوتا ہے کہ انسان غصے کو قابو میں رکھ لے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک بزرگ تھے مفتی عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، گنگو کے رہنے والے، گنگو یو پی کے۔ گنگو کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے گنگو میں کہ اتنے اولیاء تھے وہاں پر، اور دین کا ایسا ماحول تھا اور ذکر کا ایسا ماحول تھا کہ وہاں کا دھوبی بھی جب صبح کپڑا دھوتا تھا اور پٹکتا تھا کپڑا کو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا تھا کپڑا دھونے میں بھی۔ تو مفتی عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی دور دور سے لوگ اپنی اصلاح کے ان کے پاس آتے تھے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے صاحبزادے تھے، جب تک باپ تھے تو قدر نہیں کی، جب باپ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کو لگا کہ جو دولت تھی ہمارے خاندان کے، جو گھر کی، مجھے حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے جب انسان کو نعمت میسر ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، نعمت کی قدر نعمت کے چھن جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب دور ہو جاتا ہے، انسان جب چلا جاتا ہے پھر آدمی اس کو یاد کرتا ہے بڑا اچھا آدمی تھا، بہت بڑھیا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، تب اس کو یاد کر کے آدمی پچھتاتا ہے۔ اور جب اس کے درمیان رہتا ہے وہ تو اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے۔ تو فرزندوں کو خیال آیا کہ ہماری بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ انہوں نے پتہ کیا کہ میرے والد صاحب کے بہت سارے مریدین تھے، کون اس لائق ہے کہ اس کی خدمت پہ ہم جائیں۔ معلوم ہوا کہ بلخ، ایک ملک ہے بلخ، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں،
وہاں جانا پڑے گا. انہوں نے سفر کیا, خط لکھ دیا, وہ یو پی گنگو سے چلے بلخ کی جانب. جب شیخ کو معلوم ہوا کہ میرے جو شیخ کا بیٹا رہا, انہوں نے پورا استقبال کیا اور ضیافت کی, عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا. فرزند نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرما دیے, جو دولت آپ میرے والد صاحب سے لے کر کے آئے تھے وہ میرے اندر منتقل کر دیجیے. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, اصلاح کے لیے آئے ہو, تب ٹھیک ہے. یہ مسجد کے باہر جو آگ جل رہی ہے, یہ نمازیوں کے لیے پانی گرم ہو رہا ہے, تمہارا کام ہے آج سے ڈیوٹی پر لگ جاؤ, تم کو پانی گرم کرنا ہے. مجاہدہ شروع. جنگل سے لکڑی خود بن کر کے لاؤ اور لا کر کے آگ جلاؤ اور یہ پانی گرم کرو. اب ایک بزرگ کے بیٹے جو ہوتے ہیں بڑوں کے, ان کے اندر بڑی انانیت ہوتی ہے. میں تو فلاں ہوں, میں فلاں حضرت کا لخت جگر ہوں, اور میں فلانا کا صاحبزادہ ہوں, میں فلانا ہوں. یعنی ان کے اندر ایک بڑائی گھسی ہوئی ہوتی ہے. اب جنگل سے لکڑی لاد کے سر پہ لا رہے ہیں, پانی گرم کر رہے ہیں. اس دن گزرے تو امتحان لینے کے لیے انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہا جو کوڑا کرکٹ لے کے جاتی تھی کہ ایسا ہے کہ آج جب تم کوڑا سر پہ لے کے جانا, تھوڑا سا ان کے اوپر گرا کے آگے بڑھ جانا. اب وہ نوکرانی جا رہی ہے تو اس انداز سے تھوڑا سا کوڑا ان کے جسم پر گرا دی, آگے بڑھ گئی. اب یہ غصہ ہو گئے اس کے اوپر اور کہنے لگے کہ نہیں, وہ گنگوں نے تم کو ہم درگت بنا دے تمہاری, ہم اتنی دور آئے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے, اگر گنگوں میں تو تم کو ہم بتاتے. نوکرانی نے آگے بتایا کہ ایسی سی بات ہے, کوڑا گرا تو بہت ناراض ہوئے, بہت ڈانٹا. کہنے لگے ابھی مجاہدہ بہت باقی ہے ابھی. پھر کچھ دن گزرے, کہنے لگے ایسا کرو اب جا کے کوڑا گرا کے آؤ. پھر وہ نوکرانی لے کے گئی, کوڑا گرائی. اس مرتبہ زبان سے کچھ نہیں کہا, آنکھ لال پیلی کر کے اس کو گھورا زور سے. نوکرانی نے آگے بتایا کہ آج زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن آنکھوں سے بہت غصے سے دیکھ رہے تھے. تو فرمایا کہ ابھی ہے کچھ کسر باقی ہے ابھی. پھر ایک دن کہا جاؤ ان کے اوپر کوڑا گراؤ, دیکھو کیا کہتے ہیں وہ. پھر نوکرانی گئی, کوڑا گرایا تو انہوں نے اٹھا کے نظر دیکھا بھی نہیں اس کی طرف. کچھ نہ غصہ ہوئے نہ کچھ کہا, بس اپنے کام میں لگے رہے. نوکرانی جا کے بتایا تو فرمایا کہ ہاں کام ہو گیا ہے, ایک کام اور کر لو, اس بار جانا کوڑا کے ساتھ تم بھی گر جانا, اٹک کر کے اس انداز سے گرنا کہ کوڑا جو ہے ان کے اوپر پورا کا پورا گر جائے. اب وہ نوکرانی گئی, وہ اٹکی اور جا کے پورا کوڑا ان کے اوپر گرا اور وہ نوکرانی گری. اب یہ اٹھ کر کے کوڑا بھول گئے اپنے آپ پر. نوکرانی سے کہہ رہے تو کوئی چوٹ تو نہیں لگی, کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی, کہیں درد تو نہیں ہوا. یعنی اب اپنے آپ کو بھول کر اس نوکرانی کے آرام کے پیچھے لگ گئے. تو نوکرانی نے آ کے بتایا, فرمایا کام ہو گیا ہے. یعنی اپنے آپ کی اتنی فکر نہ ہو جتنی دوسروں کی فکر ہونے لگے. دوسروں کی تکلیف کو تکلیف سمجھے, دوسرے کے آرام کو آرام سمجھے. ایک بڑا مجاہدہ یہ کرایا کہ شکاری کتے ہوا کرتے تھے, جیسے شکار کیا جاتا تھا کتاب الصید, اس کے پورے احکامات الگ ہیں. تو کتوں کے ذریعے سے پالتو کتے ہوتے تو ان سے شکار کیا جاتا تھا. اب وہ کتے لہیم شہیم صاحبزادے کے ہاتھ میں پکڑوا دیا رسی, اور کتے کو چھوڑ دیا گیا شکار کی طرف, اور کہہ دیا رسی مت چھوڑنا. اب کتے جب دوڑ لگائے, دوڑے ہیں اور یہ بھی پیچھے سے دوڑے, ظاہر سی بات ہوتی ہے نہیں بھاگ پائے. اب یہ گرے لیکن رسی چھوڑا نہیں, بندے نے گھسٹتے گھسٹتے لہو لہان ہو گئے بالکل. رات ہوئی, رات میں یہ جو صاحب تھے بلخ والے جن کے پاس وہ گئے تھے, تو بلخ کے وہ پیر خواب میں حضرت مفتی عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم سے میں نے اتنا مجاہدہ تو نہیں کرایا تھا, اتنا مجاہدہ تم نے میرے بیٹے سے کرایا ایک دولت دینے کے لیے, تم سے تو ہم نے اتنا مجاہدہ نہیں کروایا تھا. صبح ہوئی, آنکھ کھلی, بیٹے کو گلے سے لگایا, اور گلے سے لگانے کے بعد فرمایا کہ جو دولت تمہارے باپ سے میں نے حاصل کی تھی وہ میں نے منتقل کر دی, اب تم واپس جا سکتے ہو.
تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کیا مجاہدہ کرایا جاتا ہے. یہ غصہ بہت بڑا معنی ہے، یہ ایک رکاوٹ ہوتا ہے. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے ہاں شرعی حدود، اگر جو ہے کوئی حدود کو توڑتا ہے تو ان کے یہاں غصہ ہوتا ہے. بنا وجہ غصہ نہیں ہوتے. وہ عجیب عجیب واقعات ان کے آئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی ان کو گالیاں بک رہا پیچھے سے، برا بھلا کہہ رہا پیچھے سے. اب یہ چپ چاپ چلے جا رہے، وہ گالی دیتا ہوا آ رہا. ایک جگہ پر پہنچے تو امام صاحب کا راستہ گھر کا الگ تھا، اس کا راستہ الگ تھا. تو امام صاحب وہاں پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی جو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی کسر نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہاں سے راستہ الگ ہو جائے گا. میں الگ چلے جاؤں گا، تم الگ چلے جاؤ گے. تو جو کچھ برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، غصہ نہیں ہوئے اس کے اوپر وہ. اور ایک واقعہ تو آتا ہے کہ امام صاحب تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. ظہر کے بعد سنت ہے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، کم از کم آدمی کھانا کھائے دوپہر میں تو قیلولہ کی نیت سے سنت سمجھ کر کے 10-5 منٹ لیٹ لیا کرے. سونا ضروری نہیں ہے، یہ نیت کر لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قیلولہ کرنا. لوگ جانتے نہیں قیلولہ کیا ہوتا ہے. دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آدمی تھوڑی دیر آرام کرے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. اللہ والوں کے معمول رہا ہے یہ قیلولہ کرنے کا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بالا خانے اوپر والی منزل پہ تھے، قیلولہ کر رہے تھے، رات کے جاگے ہوئے، تہجد پڑھے ہوئے، دن میں کاروبار کر رہے ہیں، آرام کرنے کا وقت ہے. ایک آدمی آتا ہے، دروازہ کھڑکھڑاتا ہے. امام صاحب اب اوپر سے اتر کے نیچے کے دروازہ کھولتے، کیا ہے بھائی؟ کہنے مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہہ رہا وہ بھول گئے. کہ ٹھیک ہے بھائی، یاد آیا تو پوچھ لینا. وہ جو ہے چلا گیا، تھوڑے دیر پھر دروازہ کھڑکھڑایا، پھر اوپر سے نیچے اتر کے آئے، دروازہ کھولا، کہہ رہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ چلے پھر بھول گئے. ٹھیک ہے، یاد آیا تب پوچھ لینا. پھر چلا گیا. وہ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر دروازہ کھڑکھڑایا. امام صاحب نیچے آئے، دروازہ کھولا، مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھول گئے. ٹھیک ہے، یاد آ جائے تو وہ کہے ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے. کتنا بڑا مسئلہ اس نے پوچھا جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے. امام صاحب نے کہا ناپاک ہوتا ہے. یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے یہ؟ اس نے کہا اچھا ہی بتائیے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا جب گیلا ہوتا ہے تو مٹھاس ہوتی ہے، سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے. تو آپ نے چکھا ہے اس کو کبھی؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہر چیز چکھنے سے نہیں آتی ہے، تجربہ بھی کچھ بتاتا ہے. جب پخانہ گیلا ہوتا ہے تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی، اس کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آج آپ مجھ سے جیت گئے. ہم دو دوستوں میں شرط لگی تھی، میں کہہ رہا تھا سفیان ثوری زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا امام ابو حنیفہ زیادہ صبر کرنے والے ہیں. میں آپ کا امتحان لینے آ رہا تھا کہ شاید اب آپ ناراض ہو جائیں، اب آپ ناراض ہو جائیں. ایسا سوال میں نے کیا، ایسے بےہودہ الفاظ استعمال کیے، لیکن آج آپ مجھ سے جیت گئے، میں ہار گیا. آج اللہ والوں کا یہ عالم ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتے. اگر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی. جس نے کسی سے دشمنی کی، ناراض ہوا، اللہ کے لیے ناراض ہوا. دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. صحابہ کرام ایمان کے کمال درجے پر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کو پٹک کر کے اور سینے پر چڑھ گئے اور اس کو قتل کرنے جا رہے تھے. یہودی نے ان کے چہرے پر تھوک دیا، فوراً الگ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو چھوڑ دیا.